دوستو سایوں کا قبرستان کے پارٹ 2 میں خوش آمدید۔ ماریا جلدی سے بولی، کیا تم نے واقعی پندار سانپ کو قبر پر بیٹھے دیکھا تھا؟ سایہ بولا، ہاں، مگر وہ سانپ نہیں تھا، سانپ کا سایہ، بلکہ سائے کا بھی عکس تھا۔ کالا سانپ تھا، کنڈلی مارے بیٹھا تھا۔ ماریا کو یقین ہو گیا کہ سانپ کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اب اس نے سایوں کے قبرستان میں جانے کا فیصلہ کر لیا۔ انسانی سایہ ٹھنڈی سانس بھر کر بولا، اے روح بہن، تو روح ہے، میں سایہ ہوں، تو میری مدد کر اور مجھے میرا جسم واپس لا دے، میں ساری زندگی تیرا احسان مند رہوں گا۔ ماریا خود وہاں جانا چاہتی تھی، اب تو اس کا سایوں کے قبرستان میں جانا ضروری ہو گیا تھا۔ اس نے کہا، میں تیرا جسم وہاں سے کیسے اٹھا کر یہاں لا سکتی ہوں؟ ہاں، اگر تو میرے ساتھ وہاں چلا جائے تو۔ انسانی سائے کے منہ سے ہلکی سی خوف زدہ چیخ نکل گئی، نہیں نہیں، میں اس منحوس جگہ پر کبھی واپس نہیں جاؤں گا۔ وہ گورگن مجھے قبر میں دفن کر دیں گے، زندہ دفن کر دیں گے، میں وہاں نہیں جاؤں گا۔ میری نیک دل بہن، میں تجھے خدا کا واسطہ دیتا ہوں، تو کسی طرح وہاں سے میرا جسم اٹھا لا، تو روح ہے، تو سب کچھ کر سکتی ہے۔ ماریا نے کچھ سوچ کر کہا، اچھا، میں کوشش کرتی ہوں، تو مجھے سایوں کے قبرستان کا پتہ بتا دے۔ انسانی سائے نے کہا، اس آسیبی قبرستان کو صرف پرانے کھنڈر کی کوٹری میں سے ہی راستہ جاتا ہے۔ پھر انسانی سایہ ماریا کو ویران کھنڈر کا پتہ بتا دیتا ہے۔ ماریا بولی، میں نے وہ ویران کھنڈر دیکھا ہوا ہے، تم فکر نہ کرو، میں آج ہی روانہ ہوتی ہوں، تم اس غار میں میرا انتظار کرنا، خدا نے چاہا تو میں تمہارا جسم ساتھ لے کر ہی آؤں گی۔ انسانی سائے نے ہاتھ باندھے اور بولا، بہن، خدا تمہیں کامیاب کرے، میں ساری زندگی تیرا احسان نہیں بھولوں گا۔ ماریا نے کہا، احسان کی کوئی بات نہیں، میں اگر تمہیں اس مشکل سے نکال سکوں گی تو مجھے خوشی ہوگی۔ اچھا، میں جا رہی ہوں، بہت جلد تم سے آ کر ملوں گی۔ یہ کہہ کر ماریا غار سے باہر نکل آئی۔ پہاڑوں کے اوپر آ کر اس نے ہوا میں اچھل کر اڑان بھری اور ملک افریقہ کا رخ برق رفتاری سے اڑنا شروع کر دیا۔ اس کی رفتار بے حد تیز تھی، دیکھتے ہی دیکھتے سمندر آ گیا اور وہ اس کے اوپر پرواز کرنے لگی۔ سمندر جہاں تک نگاہ جاتی تھی پھیلا ہوا تھا۔ ماریا اڑتی چلی گئی۔ 2 گھنٹے بعد اسے افریقہ کے ملک کا ساحل نظر آیا۔ اس نے افریقہ کے جنوبی حصے کی طرف رخ کیا، کیونکہ ویران کھنڈر اسی جنوبی افریقہ کے ایک گنجان جنگل میں موجود تھا۔ ماریا امبر کے ساتھ یہاں آ چکی تھی۔ گھنے درخت اس کے نیچے تیزی سے پیچھے گزر رہے تھے۔ وہ غور سے نیچے دیکھ رہی تھی۔ اس علاقے میں گھنے بادل چھائے تھے اور ہلکی ہلکی بوندا باندی بھی ہو رہی تھی۔ جنگل کو ماریا نے پہچان لیا تھا۔ بہت جلد اسے جھیل کے کنارے پشچم کی جانب ویران قلعے کا کھنڈر بھی نظر آ گیا۔ ماریا کھنڈر کے ٹوٹے پھوٹے سین میں اتر آئی۔ گھنے بادلوں کی ہلکی بوندا باندی میں کھنڈر میں ہولناک سناٹا چھایا ہوا تھا۔ ماریا برآمدے میں سے گزرتی ہوئی کوٹڑی کے پاس آ گئی۔ یہ وہی کوٹڑی تھی جہاں انہیں کبھی تاشی کی آواز سنائی دی تھی۔ کوٹڑی کا دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا۔ ماریا کوٹڑی میں داخل ہو گئی۔ سائے والی دیوار میں ایک کھڑکی تھی، کھڑکی کھلی ہوئی تھی۔ ماریا نے جھک کر دوسری طرف دیکھا، اسے کچھ نظر نہ آیا۔ ماریا نے کھڑکی میں سے چھلانگ لگا دی۔ وہ آہستہ آہستہ نیچے جانے لگی۔ اب اسے جو منظر دکھائی دیا وہ ایک ویران جھاڑیوں والے باغ میں تھی۔ اسے کچھ فاصلے پر قبریں نظر آنا شروع ہو گئیں۔ وہ قبروں کی طرف گئی۔ ان قبروں پر دفن ہونے والے سایوں کے عکس پڑے تھے۔ کوئی عکس قبر پر لیٹا ہوا تھا، کوئی سر جھکائے پتھر پر بیٹھا تھا۔ اچانک ماریا کو ایک قبر پر سانپ کنڈلی مارے بیٹھا نظر آیا۔
ماریا لپک کر وہاں گئی۔ اس نے ناگ کو پہچان لیا۔ ماریا نے دیکھا کہ بائیں جانب کچھ فاصلے پر ایک پرانے محل کی شکستہ عمارت کھڑی ہے۔ اچانک ادھر سے ہوا کا جھونکا آیا۔ ماریا کا دل خوشی سے اچھل پڑا۔ اس ہوا کے جھونکے میں نہ صرف ناگ بلکہ امبر، کیٹی اور تیو سانگ کی خوشبو بھی تھی۔ ماریا تیزی سے محل کی طرف اڑ گئی۔ وہ محل کے بہت بڑے دلیان میں چلی گئی، جہاں سب سے پہلے اسے ایک جگہ دیوار کے قد آمد تاک میں ناگ کا بے حس و حرکت جسم دکھائی دیا۔ اس کے بعد امبر، پھر کیٹی، پھر تھیو سانگ اور آخر میں تاشی کے جسم کھڑے تھے۔ ماریا تو خوشی سے کھل اٹھی تھی۔ اگرچہ یہ سب بے حس و حرکت تھے، مگر ماریا کو اس بات کی زیادہ خوشی ہو رہی تھی کہ اسے اس کے ساتھی دوبارہ مل گئے ہیں۔ امبر، ناگ، کیٹی اور تیو سانگ نے بھی ماریا کی خوشبو کو محسوس کر لیا تھا۔ ماریا نے ان کے پاس جا کر کہا، میں آ گئی ہوں، اب تم لوگوں کو بہت جلد یہاں سے نکال کر لے جاؤں گی۔ تم فکر نہ کرو، مجھے پتہ چل گیا ہے کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے۔ میں قبرستان میں وہ قبریں دیکھ آئی ہوں جہاں تمہارے سائے دفن ہیں۔ پھر ماریا نے تاشی کو بھی حوصلہ دیا۔ اس کے بعد آخر میں ماریا کو وہ انسانی بت نظر آیا جس کا سایہ ملک ہندوستان کے ایک پہاڑی غار میں پڑا تھا اور جس کے جسم کو واپس لانے کا ماریا وعدہ کر آئی تھی۔ سب سے پہلے ماریا کو امبر، ناگ، کیٹی، تیو سانگ اور تاشی کے ماں باپ اور بہن بھائیوں کے انسانی جسموں کو وہاں سے نکالنا تھا۔ وہ سایوں کے بغیر وہاں سے نہیں جا سکتے تھے، لیکن سب سے مشکل سوال یہ تھا کہ ان لوگوں کے سائے قبروں سے کیسے نکالے جائیں۔ کیا ان کے سائے قبروں سے نکل کر ان کے جسموں میں داخل ہو جائیں گے؟ کیا اس کے بعد ان کا طلسم ٹوٹ جائے گا؟ یہ سوال تھے جو ماریا کے ذہن میں گردش کر رہے تھے اور جن کا اس کے پاس فی الحال کوئی جواب نہیں تھا۔ ماریا ایک بار پھر سایوں کے قبرستان میں آ گئی۔ یہاں ایک بار پھر اس نے امبر، ناگ، کیٹی، تیو سانگ اور تاشی کی قبروں پر ان کے سایوں کے عکس لیٹے ہوئے دیکھے تھے۔ وہ ان قبروں کے قریب کھڑی سوچ رہی تھی کہ اچانک اسے آواز سنائی دی۔ ماریا نے پلٹ کر دیکھا، وہی 3 گورگن سائے ہاتھوں میں کدالیں لیے قبرستان کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ماریا کو یہ بھی خطرہ تھا کہ کہیں ان کو اس کی موجودگی کا پتہ نہ چل جائے، کیونکہ یہ سارا کام طلسم اور آسیب کا تھا۔ ماریا احتیاط کے طور پر قبروں سے ہٹ کر ایک جھکے ہوئے ٹن من درخت کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ 3 گورگن سائے ایک خالی قبر کے پاس جا کر ٹک گئے۔ ایک گورگن سائے نے قبر میں دیکھا اور بولا، اس قبر کا سایہ فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اس کا جسم محل کے طاق میں ہے مگر سایہ بھاگ گیا ہے۔ ماریا سمجھ گئی کہ اس قبر میں اس انسانی سائے کو دفن ہونا تھا جو خوش قسمتی سے ان گورگن سے بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گیا تھا، اور وہ جسے ہندوستان کے پہاڑی غار میں چھوڑ کر آئی ہے۔ دوسرا گورگن بولا، اگر اس قبر کا سایہ نہ ملا تو قبرستان کا دیوتا ہم میں سے کسی ایک کے سائے کو اس قبر میں دفن کر دے گا۔ ہمیں ہر حالت میں سائے کو ڈھونڈنا ہوگا۔ تیسرا گورگن سایہ بولا، اور مگر ہم راہ سے کہاں تلاش کریں؟ وہ تو ہماری دنیا سے نکل کر باہر والی دنیا میں جا چکا ہے اور ہم باہر والی دنیا میں داخل نہیں ہو سکتے۔ پہلا گورگن بولا، اور ایسی صورت میں ہمیں اس کے جسم کو خفیہ خانہ میں چھپا دینا ہوگا، اور ایسی صورت میں ہمیں اس کے جسم کو خفیہ خانے میں چھپا دینا ہوگا تاکہ قبرستان کا دیوتا اسے دیکھ ہی نہ سکے۔ دوسرے گورگن نے کہا، لیکن یہ قبر سب کچھ بتا دے گی کہ میرا سایہ، میرا مردہ مجھے نہیں ملا، وہ بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ 3 گورگن خاموش ہو گئے۔ وہ بہت پریشان تھے،
لیکن اب ماریا کو اس بات کا اطمینان ہو گیا تھا کہ ان گورگنوں کو اس کی موجودگی کا احساس نہیں ہوا ہے۔ تیسرا گورگن بولا، پرسوں خاص دن ہے اور قبرستان کا دیوتا یہاں اپنی امانتیں لینے آ رہا ہے۔ وہ انسانی جسموں اور ان کے سائے کو قبروں سے گن کر نکالے گا اور اپنے ساتھ موت کی سرنگ میں لے جائے گا۔ جب اسے ایک انسانی جسم کا سایہ نہ ملا تو ہم پر قیامت ٹوٹ پڑے گی، پھر ہم میں سے کسی ایک کی خیر نہیں۔ دوسرے گورگن نے کچھ غور کرنے کے بعد کہا، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ ابھی قبرستان کے دیوتا کے یہاں آنے میں 2 دن باقی ہیں۔ ہم ایک کام کرتے ہیں، محل میں جتنے انسانوں کے بت رکھے ہیں ان سب کو طلسمی ڈبی میں بند کر دیتے ہیں۔ قبرستان کا دیوتا انہیں اسی طرح موت کی سرنگ میں لے جایا کرتا ہے۔ باقی ان جسموں میں سے جس انسانی بت کا سایہ فرار ہو گیا ہے اس کو ہم ڈبی میں بند نہیں کریں گے، بلکہ اس کی سیاہ گولی کو اس قبر میں بند کر کے اوپر سے زمین ہموار کر دیں گے۔ اس میں خطرہ ضرور ہے مگر ہمارے بچاؤ کی یہی ایک صورت ہے۔ تو دوستو، یہ تھا ہماری کہانی کا دوسرا پارٹ۔ کہانی آپ کو کیسی لگی اپنی رائے کمنٹ میں ضرور دیجیے گا۔ ملتے ہیں جلد ہی کہانی کے تیسرے پارٹ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔